وقاتلوا فی سبیل اللہ، و اور قاتلو، قاف تے لام قتل سے، اور قاتل یعنی جب با مفعلہ میں آئے تو ایک دوسرے سے لڑنا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، یعنی لڑنا یا جنگ کرنا مراد ہے. اسی لیے ترجمہ کیا کیا گیا تھا؟ لڑو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑیں تم سے، اور جو نہ لڑے، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو انہیں کچھ نہ کہو. ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو. اعتداء، یعتدی اعتداء سے زیادتی کرنا. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب انسان لڑائی کی حالت میں ہوتا ہے یا لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے جذبات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں کہ نہیں. ایک سوچے نا، جب کوئی لڑ رہا ہو تو اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں انسان پھر حد سے بڑھ جاتا ہے. اسی لیے خود ساختہ محاورہ بنا ہوا ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز، اور یہ انتہائی غلط بات ہے. کوئی سب جائز نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ محبت میں حد کراس کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی لڑنے میں، نہ محبت میں نہ نفرت میں. یہ دونوں ہی جذبے انسان کے اوپر بہت سخت غالب آتے ہیں نا. محبت بھی حدود میں نہیں رہتی، اور عموماً نفرت بھی حد میں نہیں رہتی. صحابہ کرام کے اندر جو خوبصورت بیلنس قائم ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ان کی یہی چیزیں حدود میں آ گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. کیا؟ اپنے مخالف کو، مد مقابل کو گرا لیا، مارنے لگے تھے کہ اس نے منہ پہ تھوک دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ کوئی لڑ رہا ہو، اور یعنی کہ ذرا تصور میں لائیں کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں، اور ایک نے دوسرے کو گرا دیا. حال کیا ہوگا اس وقت؟ فزیکل کنڈیشن، ایموشنل کنڈیشن کیا ہوگی؟ کیسا جوش جذبہ. لڑتے دیکھ کے تو جو نہ لڑ رہے ہیں ان کو بھی کچھ جذبہ ہونے لگتا ہے، وہ بھی جوش میں آ جاتے ہیں. اسی لیے لڑنا تو کیا، جب دو ٹیمیں مقابل ہوتی ہیں، کوئی میچ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم خواہ مخواہ کسی ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میں وہ سرخ کپڑے والوں کے ساتھ اور میں نیلے والوں کے ساتھ. یعنی آپ ایسا سین دیکھ کے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ بھی کود پڑتے ہیں. تو کہاں یہ کہ جو خود بیچ میں کودے ہوئے ان کو کہا جا رہا ہے روک لو اپنے آپ کو، زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. کتنا بڑا امتحان ہے، کیسی تربیت ہے، کیسا ڈسپلن ہے. اور صحابہ کرام میں یہ چیز آئی، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہی ایک معیار ہے کہ ہم بھی غصے میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، مگر ایک بات، یعنی جتنی بدلے کی بات ہے اتنی تو اجازت ہے. وہ بھی معاف کرے تو اچھا، نہیں کہ نہیں کر سکتے تو اتنی کی اجازت ہے. مگر اس سے آگے ایک کے بدلے دو کی نا، کیونکہ ہمیں تو چین کب آتا ہے جب دو سنائے، ایک نہیں، ایک سے بات نہیں بنتی، جب دو سنائے یا زیادہ سنائے. تو بات یہ ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب انسان کے پاس اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر وہ اپنے آپ کو روک لے کہ نہیں، مجھے یہاں فالتو نہیں بات کرنی، جتنی حق ہے بس اتنی کرنی. کیونکہ جب ہم بولنے لگتے ہیں نا تو ہم سٹاپ نہیں کہیں لگاتے، فل سٹاپ نہیں ہوتا پھر ہمارے سینٹنس میں، پھر نان سٹاپ بولتے ہیں. یہاں پر کیا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ کے شوق میں یا لڑنے کے شوق میں پھر کہ ہم تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، حدیں پار کر جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں محبت رکھتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں سے. دیکھیے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو انسان چاہتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے. اللہ کا مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، یعنی آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اتنی بڑی اللہ کی ذات، اور اگر کسی کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے نا. اگر آپ اس پہ ذرا سے غور فرمائیں، پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے نا کسی کے لیے. ہاں؟ تو صحابہ کرام کو کیا چیز روکتی تھی؟
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، وہ ان کے اندر ایسا گڑ گیا تھا، ایسی ان کی پرسنالٹی بدل چکی تھی کہ پھر وہ نہ حد سے بڑھتے تھے اور اپنے خوشی، غم، غصے، ہر چیز کو ایک کنٹرول میں یا ایک ضابطے کے اندر رکھتے تھے. فرمایا کہ جو حد سے بڑھے گا، باؤنڈریز کراس کرے گا، وہ اللہ کی محبت سے دور ہو جائے گا. تو پھر کون کرے وہ کام، اور کیوں کرے؟ کیونکہ جنگ بھی اپنے نفس کی پیروی میں تھوڑی کرنی ہے. کس لیے کرنی؟ فی سبیل اللہ کرنی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں. لیکن کس سے؟ الذین یقاتلونکم، صرف ان سے جو تم سے لڑتے ہوں، جو تمہیں کچھ نہ کہیں، مثلا عورتیں، بچے، بوڑھے، تم بھی ان کو کچھ نہ کہو. ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ مومن کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی شرائط کیا ہوتی ہے. یعنی اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ جو جس طرح جب جی چاہے وہ جنگ کر گزرے یا اعلان جنگ کر دے. پہلی بات یہ کہ جنگ کا مقصد فی سبیل اللہ ہے. پرسیکیوشن ختم کرنے کے لیے دنیاوی اغراض کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی. دنیاوی اغراض کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹیریٹری ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ اپنی زمین بڑھاتے چلے جائیں، دوسروں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ فلاں ملک میں فلاں ریسورسز ہیں لہٰذا اس کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے اس کو اپنے قابو میں کر لو. یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح اور مثلا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں ملک جو بہت امیر ہے، تو دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، قومی مقاصد کے لیے نہیں، صرف دینی مقصد کے لیے. یعنی مومن صرف دین کے فائدے کے لیے، اور وہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے، نہ اپنی شہرت اور نہ دنیاوی فائدہ. بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جنگجو قوم تھے، اور ان کے ہاں باہمی قبائلی چپکلشیں عام طور پر باہمی جنگوں پر منتج ہوتی. اور وہ جنگیں ان کی کس غرض سے ہوتی تھی؟ عربوں کی لڑائیاں کس غرض سے تھیں؟ کسی مقصد کے لیے نہیں. ہوتا یہ تھا جب ایک قبیلہ طاقتور ہو جاتا تو وہ دوسرے پہ غارت گری کرتا اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنا کے، غلام بنا کے لے آتے، ان کے مال مویشی اڑا لیتے اور ان کو تہس نہس کر دیتے. یا پھر کوئی غیرت کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اسی طرح کے اور دنیاوی مقاصد ہوتے. اسلام نے آ کر ان کا رخ پھیرا، ان کا ذہن بدلا کہ نہیں، یہ مقاصد جنگوں کے نہیں چلیں گے. آئندہ کے لیے اگر جنگ ہوگی تو اے مسلمانوں صرف اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ کے دین کی خاطر ہوگی. کس کے ساتھ جنگ کرو گے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کریں گے. جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت 39 جو اس باب میں پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. جتنا بھی ظلم و ستم ہوا لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، منظم بھی نہیں تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں مسلمان منظم نہ ہو، تعداد میں کم ہو، تیاری نہ ہو، وہاں بھی اجازت نہیں ہے جنگ کرنے کی، کیونکہ وہ تو خود کو ختم کرانے کے برابر ہے. جب مدینہ میں آئے تو وہ پرسیکیوشن ختم نہیں ہوئی، وہ پھر پیچھے آ گئے جنگ کرنے. اب جو لوگ تم سے لڑنے آئے تو ان کے آگے تم بیٹھ جاؤ گے آرام کر کے؟ نہیں، تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. تو سورۃ الحج میں آتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے یا کی جاتی رہی، اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے. بانہم ظلموا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تو جب مسلمان منظم ہوئے، ایک سٹیٹ ان کو ملی، طاقت آئی، اور پھر بھی ظلم و ستم جاری رہا، تو اب انہیں کہا گیا کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو. اور بدلہ لینے میں شرائط کیا ہے، حدود کیا ہے؟
لا تعتدو، زیادتی نہیں کرنا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زیادتی نہ ہو. بدلہ تو لے سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے لا تمثلو، جنگ میں تم مسلح نہیں کر سکتے. مسلح کیا ہوتا ہے؟ ناک کان کاٹنا. ولا تغدروا، بدعہدی نہیں کر سکتے. ولا تغلو، خیانت نہیں کر سکتے. ولا تقتلوا ولیدا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے. اور نہ ان لوگوں کو جو گھروں میں عبادت میں مصروف ہوں، یعنی عبادت گاہیں یا اسکول، مدارس، کام کرنے کی جگہ، وہاں پر تم نہیں انٹر ہوگے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. کیونکہ شرط کیا ہے؟ جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو. کیونکہ اصل مقصود زیادتی کو ختم کرنا ہے، ظلم کو روکنا ہے، نہ کہ کچھ اور حاصل کرنا، یعنی دفاع کرنا مقصود ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں سے. وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں، ثقفتموہم، یہ نیا لفظ ہے، روٹ ہے ثقافے، ثقفہ، مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا. کسی کو سامنے پانا مقابلے کی غرض سے، یعنی کوئی مقابلہ کرنے آ رہا ہے اور تم نے اس کو پا لیا، یا جن سے مقابلہ ہو ان کو پانا. اچھا، یہ اصل میں تھا ثقفتم، ثقفتم، لیکن ثقفتمو کیوں بن گیا؟ ثقفتموہم، ثقفتم جو ہے جمع ہے، ثقفتم پاؤ تم، ہم ان کو، یعنی اصل لفظ کیا تھا؟ ثقفتم ہم، ردم کے لیے. یہ جو واو کے اوپر ہے نا وہ، ویسے تو آپ قاعدے میں کیسے پڑھیں گے؟ ثقفتم ہم، یہ ہے اصل میں، لیکن ثقفتموہم یہ توازن پیدا کرنے کے لیے واو کا اضافہ. اور ایسی اور مثالیں بھی آپ دیکھیں گے، یعنی ردم کے لیے بیسیکلی. ورنہ آپ یوں پڑھے نا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمْهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ، بات نہیں بنتی. وَأَخْرِجُوهُمْ خیر جیم، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، ثقفتموہم اخرجوکم، تقاتلوہم، ردم ہو گیا نا اسے. یہ عربی قاعدے میں یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی اٹس انڈرسٹوڈ، اٹس ان دیئر لینگویج. اب مثلا آپ لوگ جیسے نائف کا کے نہیں پڑھتے تو کیسے پتا چل؟ اٹس دیئر، کچھ لینگویج کے سائنس ہوتے ہیں. والفتنہ، اور فتنہ، فتنہ فیت نون، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونار کا سونے کو پگھلانا، صاف کرنے کے لیے. تو پگھلانے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے؟ پگھلاتے کیسے؟ آگ پہ تپا کے، آگ میں تپانا. فتنہ کا کیا معنی ہے؟ آگ پہ تپانا، جلانا. اب دیکھیے کسی کو فتنے میں ڈالنا کیا معنی ہوا؟ تڑپانا، جلانا، پریشان کرنا. مراد ہے یہاں پرسیکیوشن، دین سے روکنا. تو مسلمانوں کو جیسے مکہ میں کیا کر رہے تھے؟ پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ان کو روکتے تھے دین پر عمل کرنے سے، دین کی طرف آنے سے. یعنی آزمائش ہے بیسیکلی یہ. تو فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں مال اور اولاد دونوں کو کیا کہا گیا؟ تو آپ لفظ فتنہ بول دیتے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے. آزمائش بھی معنی ہے، اور فتنہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تپانا. اور اسی طرح مال کا کمانا جو ہے وہ بھی انسان کو خوب تپاتا ہے. وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تپایا مومن مردوں اور عورتوں کو. یہ کہاں آتا ہے؟ سورۃ البروج میں. قصہ یاد ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک قوم میں وسیع پیمانے پر لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور بادشاہ کو بڑا شدید غصہ ان پر آیا تھا. تو اس کی وجہ قصہ بہت لمبا ہے، وقت نہیں ہے. تو اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی
خندقیں کھدوائی جائیں. خندقیں کھدوائی گئی, آگ سے بھر دی گئی, اور سب کو ان خندقوں میں پھینک دیا گیا, دھکا دے کے ڈال دیا گیا. تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, ماں نے اٹھایا تھا گود میں, تو ماں جب جا رہی تھی تو وہ ڈر رہی تھی, تو بچہ بول اٹھا. کہتے ہیں دنیا میں چند بچوں نے کلام کیے, تو بچہ بول اٹھا کہ ماں نہ ڈر, کود جا. یعنی وہ بظاہر تو انہیں سزا دے رہے تھے, لیکن وہ مرتے جا رہے تھے اور اللہ کے پاس شہید ہو کے پہنچتے جا رہے تھے. تو اس کے بارے میں تھا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک وہ لوگ جنہوں نے, کیا ترجمہ کریں گے, جلایا تپایا مومن مردوں اور عورتوں کو. تو لٹرلی تپانے اور جلانے اور اس معنی میں فتنے کا لفظ آتا ہے. اور پھر اس کے آگے معنی ہوتے ہیں آزمائش, اور پھر اس کا معنی ہے دین سے روکنا. دین کے کام سے روکنا جو ہے وہ بھی کیا ہے, فتنہ. فتنہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں دین کا کوئی کام کرنے کا شوق ہو, یا دین پڑھنے کا یا پڑھانے کا یا کچھ بھی, اب کوئی آپ کو روک دے, تو اگر آپ میں سچی لگن ہے, سچی نہ ہو تو الگ بات ہے, اگر سچی لگن ہے اور آپ کے پیرنٹس آپ کو آنے نہ دیں, تو آپ کے اندر کیا ہوگا, کڑن. تو وہ جو کڑن ہے وہ کیا ہے. پھر اسی طرح آزمائش کے معنوں میں کوئی بھی آزمائش, کچھ لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی روکے ہمیں اور ہم آرام کریں. وہ کیا کہتے ہیں, دوسرے کے سر پہ کیا, ہم تو بڑا اچھا کام کرنا چاہتے تھے, کوئی کرنے ہی نہیں دیتا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, ایک شخص بڑی خوشی سے دین کے راستے میں نکلتا ہے, اور اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تپتا ہے, کہیں کوئی تپاتا ہے, کوئی استاد ہی تپاتا ہے مثلا زیادہ ہوم ورک دے کے, تو کیا ہوتا ہے, انقلب علی وجہہ, اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے, یعنی اپنا منہ موڑ لیتا ہے, چلا جاتا ہے. تو دین کا رستہ جو ہے, یاد رکھیے وہ کیسا رستہ ہے, آزمائش کا رستہ ہے. ہر لیول پر, چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے, چاہے آپ اپنے تنہا ہیں یا کچھ بڑا کام کریں چھوٹا کام کریں, اگر آپ سچے ہیں نا اللہ کے لیے, تو اللہ نے آپ کو خالص کرنا ہی کرنا ہے. کھوٹ نکالنے ہیں, ان کھوٹوں کو نکالنے کے لیے اس نے تپانا ہے آپ کو. وہ ایسی سچویشن میں ڈالے گا آپ کو کہ جہاں آپ کا سچ نکھر آئے گا کہ اب آپ جاتے کدھر ہیں, آپ آرام فرماتے ہیں یا پھر آپ تکلیف اٹھا کے کام کرتے ہیں. یعنی ہم سب تمنا اور خواہش تو کریں کہ ہمیں قرآن کا خزانہ ملے, اور اس کے لیے ہم کوئی قربانی کرنے کو تیار نہ ہو, اور کچھ دنیا کا اور چھوڑنے کو تیار نہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر کسی قیمت کے ایسی تھوڑی نعمت دیتا ہے. تو یہ فتنے کا لفظی معنی آپ یاد کر لیں. پھر اس کے بعد آزمائش, اور اس کے بعد مفہوم ہے دین سے روکنا, صد عن سبیل اللہ. تو یہاں کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے, اللہ کے رستے سے روکنے کے معنوں میں, اور اشارہ ہے کن کی طرف, مکہ کے مسلمانوں کی طرف, کہ جن کو بہت مشکلات کا سامنا تھا, وہ انہیں ایمان نہیں قبول کرنے دیتے تھے, ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے. تو فرمایا والفتنۃ اشد من القتل, یعنی قتل کرنا اگرچہ بہت ناپسندیدہ ہے, لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے نا, وہ دنیا سے ریلیجس پرسیکیوشن کا خاتمہ کیا تھا آپ نے. آپ سے پہلے کا دور کیا تھا, شرک کا دور تھا. تو شرک کا جو دور تھا اس میں عموماً جو حکومت کا نظام ہوتا تھا وہ کیا تھا, بادشاہی کا نظام, ون مین رول. کوئی قانون نہیں, لا نہیں, آرڈر نہیں, کچھ نہیں, کوئی ڈیموکریسی نہیں, نتھنگ. اب کیا ہوتا تھا, لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بادشاہ کیا ہیں, دراصل فرعون کو کیا سمجھتے تھے, خدا سمجھتے تھے, خدا کا اوتار. فرعون کا مطلب ہے لفظی سورج دیوتا. تو پہلے لوگوں کا مذہب کیا تھا, وہ توہمات کا شکار ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اوتار ہے خدا کا, وہ بھی, اور بادشاہ وقت کو وہ سب سے بڑا اوتار سمجھتے تھے. اور بادشاہ وقت کو ہر طرح کا اختیار دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص
اس کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ اسے جلا دیا جائے، اسے مار دیا جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو انسانی تاریخ ہے اس میں ریلیجس پرسیکیوشن بہت ہے. بعد میں بھی کچھ رہی، لیکن بالآخر اسلام نے جو سوچ کی آزادی دی، کس طرح کہ لوگوں نے بتایا کہ سورج چاند جو خدا ہیں، تو اسلام نے بتایا کہ نہیں، یہ تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیے ہوئے. تو وہ ایک نئی سوچ دنیا میں پیدا ہوئی، تو ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہوئی. اور لیٹسٹ تو پھر آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کا جو منشور تیار ہوا، اس کی روح سے جتنے بھی جمہوریتیں ہیں یا جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی ہے، وہاں ایک اصول ہے ہر حکومت کا کہ لوگوں کو اپنی مذہبی رسومات یا مذہب پر یا دین پر چلنے کی آزادی ہوگی. اسی آزادی کے تحت تو آپ یہاں مسجدیں بناتے ہیں اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے، کیونکہ اب ریلیجس پرسیکیوشن کا وہ دور ختم ہو گیا جو بادشاہت اور شرک کی وجہ سے تھا دنیا میں. آپ نے اس کو توڑا، ذہنی آزادی پیدا ہوئی سوچ میں، اور پھر نتیجتاً جیسے جمہوریت بھی آئی اور شورائی نظام اسلام میں آیا، اور عملی طور پر پھر لوگوں کے اندر اور جہاں بہت سے حقوق انسانی کی آزادی، اگر خطبہ حجۃ الوداع کو آپ پڑھیں تو وہ انسانی حقوق کا خطبہ ہے بیسیکلی. جتنے حقوق اسلام نے دیے ان کا ایک طرح سے خلاصہ ہے اس آخری خطبے میں. تو اسی سوچ میں آگے مزید ترقی ہوتی گئی، اور آج آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں جمہوری نظام کا کیا مطلب؟ عوام کی حکومتیں. اب ون مین حکومت نہیں ہوتی، اب بھی ہوتی ہے کئی جگہوں پر، لیکن عمومی طور پر ترقی یافتہ دنیا میں جو اسٹیٹ کا جو نظام ہے وہ جمہوریت پر مبنی ہوتا ہے، جس میں ریلیجس پرسیکیوشن ممنوع ہے قانون کی روح سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز اپنی انتہا پر تھی. کسی قبیلے کا سردار مسلمان ہو جاتا تو قبیلہ بھی ہو جاتا، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو عوام کو اجازت نہیں تھی دم مارنے کی. لوگ اپنے بادشاہوں یا بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جدھر بڑے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں. بڑوں نے روک دیا، خبردار جو اسلام لائے، نہیں ہم نہیں لاتے اسلام، اپنی عقل کوئی کام نہیں کرے گی، اور اگر کسی نے بغاوت کی تو پکڑ کے ختم کر دیں. آج بھی آپ دیکھیں جہاں جہالت ہے وہاں یہی حال ہے کہ خاندان کے فیصلے کون کرتا ہے؟ وہ بڑے دادا یا نانا یا کوئی بھی جو بڑے ہیں وہ کرتے ہیں. بیٹوں کے بھی بیٹوں کو اپنی کوئی آزادی حاصل نہیں ہوتی، خاندانی پرسیکیوشن ایک طرح سے ہوتی ہے. وڈیرا شاہی نظام جو ہے وہ بھی ہمارے ملکوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ فتنے سے. یہ فتنہ ہے، پرسیکیوشن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ والفتنہ تو، اور فتنہ جو ہے یعنی لوگوں کو ان کے حقوق کی آزادی نہ دینا، اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بدترین برائی ہے. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حرم میں جنگ نہیں کر سکتے. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے اس میں. فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ لڑیں تم سے کہاں؟ حرم میں. فاقتلوہم، تو تم بھی ان کو قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کس کا؟ کافروں کا. وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف. حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو. کہاں سے؟ من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. کہاں سے نکالا تھا؟ جی ہاں، مکہ سے. یعنی تم بھی ان کو نکال سکتے ہو. یہ اجازت کیوں دی گئی؟ کیونکہ ان پہ ظلم ہوا تھا نا، انہیں جو نکالا گیا تھا تو بدلہ لینا تھا. والفتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. فتنے سے مراد کیا ہے؟ دین سے روکنا. یعنی یہ اہل مکہ جو تمہیں دین سے روکتے ہیں اور دین کی وجہ سے تم سے جنگ کر رہے ہیں، تو اس ظلم سے تم کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی برا ہے، یعنی پرسیکیوشن اور بھی بری ہے.
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو اگر تمہیں اپنے دشمنوں سے لڑنا ہی ہے تو تم مسجد حرام کے پاس جا کے نہیں لڑو گے. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑیں وہاں پر. یعنی اگر وہ وہاں لڑیں گے تو تمہیں وہاں بھی پھر لڑنا پڑے گا، ادروائز نہیں. یعنی حرم کے علاقے میں جنگ کرنا، خون بہانا ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی اور حرمت پامال کر رہا ہے تو پھر حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو مار سکتے ہو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے انکار کرنے والوں کی، کافروں کی. اب آپ دیکھیے کہ عموماً جو اسلام پر بہت زیادہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ اسلام نے جنگ کا حکم دے کر ایک مستقل دنیا میں بدامنی پیدا کر دی اور مسئلہ امن ہو گیا، تو آپ دیکھیے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو کیوں یاد نہیں رہتی کہ جنگ تو ہر دور میں اور ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتی رہی، لیکن یہ پابندیاں جو مسلمانوں پہ لگائی گئی، کیا کوئی اور ان پابندیوں کا خیال رکھتا ہے؟ دنیاوی جنگیں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے ہوتی ہیں. اسلام میں دنیا کے لیے جنگ کرنا منع ہے. اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر جا رہا ہے اور بظاہر مجاہد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو کہنے سے کوئی مجاہد نہیں ہوگا. کسی شخص نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے لڑتا ہے اور دنیا کے لیے بھی لڑتا ہے تو اس کی لڑائی کس کے لیے ہوگی؟ تو کیا بتایا گیا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص ایسا ہو کہ جس کی نیت یہ ہو کہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، صرف وہ اللہ کے راستے میں، یعنی جو اس لیے گھر سے نکلے گا کہ میں صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے جا رہا ہوں، اس کی جنگ جہاد شمار ہوگا. اور جو اس لیے نکلا کہ لوگوں کے ریسورسز پہ قبضہ کروں یا اور مال و متاع لوٹوں، تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. اور پھر کس کے ساتھ لڑو؟ ہر ایک کے ساتھ نہیں. الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. اب اس میں کیا زیادتی کی بات ہے کہ جو تم سے لڑتا ہے تم اس سے لڑ سکتے ہو؟ یہ انصاف کی بات ہے یا زیادتی کی بات ہے؟ انصاف کی بات ہے. اور پھر جہاں اجازت دی وہاں ساتھ ہی کا ولا تعتدوا، دیکھو لڑتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے. چاہے معاملہ دشمن کے ساتھ ہو پھر بھی اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ عدل و انصاف اور زیادتی سے پرہیز، زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں. فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں. انتہا کا روٹ کیا؟ نون ہے یہ نہیں. نہیں کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو. اگر وہ رک جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی اگر وہ نہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی کیا ہے؟ لڑنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں. فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ رک جائیں، کون رک جائیں؟ جو لڑنے والے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ غفور الرحیم ہے کہ وہ لوگ لڑنا چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ویسا ہی مہربان ہے. جیسے کہ سورۃ الانفال میں آتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے کافروں سے، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُمْ، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. تو گویا جس سے لڑ رہے ہیں اس سے بھی نفرت نہیں ہے. اگر وہ لڑنا چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بخشش کے لائق ہو جائے گا. یغفر لہم ما قد سلف، پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ دین کا دشمن رہا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پلٹ کے آئیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پچھلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو اصل غرض کیا ہے؟ فتنہ ختم کرنا، جبری انداز، یہ جبر کو ختم کرنا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر اوپر ظالموں کے. ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو. تو اصل مقصود جنگ کا کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ.
اور فتنے میں جیسے لفظی معنی کیا تپانا ستانا، اور ویسے وسیع مفہوم میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ دین سے روکنا، ظلم و زیادتی کرنا، یعنی لوگوں کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ اس کو جو وہ کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو یا لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر بھی زیادتی نہ ہوگی. تو ظالم کون ہے؟ جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. تو جو ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا اور باقی لوگوں کو نہیں، باقی چھوڑ دیے جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، ان دو کو مارا گیا تھا صرف. فتح مکہ کے موقع پر انس بن مالک کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ خود پہنے ہوئے تھے لوہے کی ٹوپی. مکہ میں داخل ہوئے، جب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن قتل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو. یعنی جو ان میں سے ظالم تھے چند ایک، ان کو بھی مہلت دی گئی، جو توبہ کریں کر لیں، اور جنہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی سرنڈر کیا پھر ان کو ختم کیا گیا. کیوں ختم کیا گیا؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ قاتل کا ساتھ دینے کی بجائے مقتول کا دو، ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا دو. تو ان لوگوں کے بڑے بڑے جرائم تھے، انہیں آفر کیا گیا کہ تم توبہ کر لو. جب انہوں نے نہیں کی تو پھر ظاہر ہے کہ ظالم کا ہاتھ اگر نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ان کو چھوڑ دیں گے کیا ہوگا بتائیے؟ کیونکہ بہت سے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ اسلام میں جنگ کی کیا حقیقت ہے، کہاں کہا گیا. کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر جو پروپیگنڈا آتا ہے اس کو لے کے سوچنے لگتے ہیں کہ اسلام تو ٹیررسٹ پیدا کر رہا ہے. عموماً غلط فہمیاں کیسے پھیلائی جاتی ہیں؟ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت کے صرف ایک حصے کو نکال کے اسے جنرلائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ استدلال غلط ہے. بلیم کہاں سے کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو صرف ایک حصہ یہ نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے اس آیت میں بھی ہے اور آگے پیچھے آیات اور بھی ہیں اور صورتوں میں بھی سارا مضمون بیان ہوا ہے.